یہ کرم بالائے کرم ہے، نہ ہمارے چہرے، نہ ہمارے افعال، نہ ہمارے کردار، نہ ہمارے مال، کوئی شے بھی اس قابل نہیں کہ ہم یہ دعویٰ کر سکیں کہ اس وجہ سے میرے رب نے اپنے نبی کا ہمیں ذکر کرنا نصیب فرمایا ہے۔ اہل خانہ سعادت کے متمنی ہیں اور اللہ کی بارگاہ سے بے پناہ رحمتوں کو سمیٹنے والے ہیں، جنہوں نے اپنے گھر کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل کو سجایا ہے۔ کچھ ہی لمحات میں آپ خوبصورت شخصیات کو اپنے سٹیج پر دیکھیں گے، وہ کس خوبصورتی کے ساتھ اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وہ کس بہترین انداز کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کو بیان کرتے ہیں، اور آپ استاد محترم حضرت علامہ قاری احسان قادر نعیمی صاحب کی زبان سے خوبصورت اور بہترین انداز میں میرے کریم نبی کی پیاری پیاری شانوں کو سماعت فرمائیں گے، اور ہمارے خوش نصیبی کہ نقیب محفل بھی تشریف لا چکے ہیں، وہ بھی ہمیں اپنے خوبصورت انداز سے، اپنے خوبصورت لب و لہجے سے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں سنائیں گے۔ لیکن ایک عرضی میں بھی ابتدا میں کر جاتا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو اللہ رب العزت نے اپنے کریم نبی کی جو شانوں کو بیان کیا، تو ہر شان ایک کمال انداز کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی بیان کی، یہاں تک کہ کوئی ہم سے سوال کرے کہ اور بھی بہت سے معاملات دین کے اندر موجود ہیں جہاں خرچ کیا جا سکتا ہے، جہاں سے اپنی محبت کا اظہار کیا جا سکتا ہے، جہاں اپنے مال کو لگایا جا سکتا ہے، فقط یہی عمل خاص کیوں جس کے لیے ہم نے اپنے مال کو بھی، جان کو بھی، پروگرام سجانے والوں نے کتنے وقت کو صرف کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو آخری بات میں عرض کرتا ہوں، پھر نقیب محفل کے ہاتھ میں میں مائک کو تھما دیتا ہوں۔ تو عرض یہ ہے کہ یہ عام سعادت کی بات نہیں ہے، یہاں جو مال لگتا ہے اس مال کا طہارت والا ہونا شرط ہے۔ جس دل کے اندر اللہ کے نبی کی محبت ہوتی ہے، اللہ اسی کے مال کو پسند کرتا ہے، اور جس مال میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ اللہ کو اور اللہ کے نبی کو راضی کر سکے، میلاد کے اس خاص موقع میں وہی مال، وہی جان، وہی وقت اور وہی طاقت صرف ہوتی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں پہلے قبول ہوتی ہے۔ ہم یہاں ابھی عاطف بھائی کی زبان سے درود شریف کا خوبصورت نغمہ سن رہے تھے، تو میرے ذہن زمین سے ہٹ کر آسمان کی طرف گیا کہ اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ بھی اور اللہ کی ملائکہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ اہل ایمان تم بھی میرے کریم نبی پر درود و سلام پڑھا کرو۔ ہم تو جیسے عاطف بھائی نے ایک مخصوص انداز اپنایا، ہم تو ایسے پڑھتے ہیں، یا بہت زیادہ اعلیٰ ہو جائے حالت نماز میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کہہ کر ہم پڑھ لیتے ہیں۔ یہ دنیا کے نظام ہے، کوئی تسبیح پہ پڑھتا ہے، کوئی آنکھ بند کر کے پڑھتا ہے، کوئی ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے پڑھتا ہے، کوئی دل پہ ہاتھ رکھ کے پڑھتا ہے۔ یہاں ہر ایک اپنی اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ سوال یہ ہے
کہ اللہ کیسے اپنے نبی پر درود پڑھتا ہے تو آئیں فتح الباری امام بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں، امام بخاری کے استاد آپ اپنے طالب علم امام بخاری کو تعلیم دیتے ہوئے فرماتے ہیں، بخاری سنو، دنیا جس طرح بھی اپنے نبی پر درود پڑھتی ہے لیکن رب کے پڑھنے کا انداز نرالا ہے۔ آپ نے وہاں ایک حدیث پاک لکھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ اپنے نبی پر درود پڑھتا ہے تو اللہ کا اپنے نبی پر درود پڑھنے کا انداز کیا ہے؟ فرمایا عند الملائکہ، ملائکہ کو اپنے قریب کر کے ملائکہ کا اجتماع بنا کر ان کے سامنے اپنے نبی کی شانوں کو بیان کرنا کہ نبی کا مکھڑا ایسے بنایا ہے کہ کائنات میں اس جیسا چہرہ نہیں ہے، وجود ایسا بنایا ہے اس جیسا وجود نہیں ہے، طاقتیں ایسی دی ہیں کہ اس جیسی طاقتیں نہیں ہیں، معجزات ایسے دیے ہیں اس جیسے معجزات نہیں ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، لیکن رب اپنے نبی کی ایک ایک شان کو، ایک ایک وصف کو ملائکہ کے سامنے بیان کرتا ہے اور یہ اللہ کا اپنے نبی پر درود ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہی اہل ایمان نے چوری کیا، اور کہاں سے؟ بخاری کی ایک اور جلد ہے فتح الباری جو شرح ہے اس کی، وہاں سے اخذ کر کے کہا کہ جس طرح اللہ اپنے ملائکہ کے جھرمٹ میں اپنے نبی کی شانوں کو بیان کرتا ہے، جو درود بنتا ہے، اہل ایمان بھی اس معاملے کو سعادت سمجھتے ہیں کہ وہ بھی کچھ لمحات مل بیٹھ کر اسی سنت کو زندہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں تو ملائکہ ہوتے ہیں، ہم جیسے بھی ہیں نکمے ہی صحیح ہم بیٹھ جاتے ہیں اور وہی سنت اپنے رب کی ادا کرتے ہوئے اپنے نبی کی شانوں کو بیان کرتے ہیں۔ ہمارا زمین پر یہ میلاد ہوتا ہے، اللہ کا عرش پر یہ درود و سلام ہوتا ہے۔ سبحان اللہ اللہ۔ تعالیٰ ہمیں وہ درود و سلام جو عرش پر ہوتا ہے ہمیں زمین پر بصورت میلاد کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی محبتوں میں میں عظیم محفل کے جو نقیب ہماری اسٹیج کی